مصر سے عراق سے آ کر مل گئے سب تو 1,40,000 ہو گئے. بعض نے کہا 1.5 لاکھ, بعض نے کہا 2 لاکھ. آخری حد تھی مجمع کی. اور جب یہ اعلان ہوا کہ حج میں خود جا رہے ہیں سرکار تو لوگ خوشی خوشی گھروں سے نکل پڑے, اس لیے کہ تمنا پوری ہوئی تھی. پہلا حج تھا جو نبی کے ساتھ ہوگا. 23 برس ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے. 10 ہجری میں سب کی تمنا پوری ہوئی کہ آج ہم حج کریں گے نبی کے ساتھ. کیسا بڑا عظمت والا کام ہونے جا رہا تھا کہ ہر ایک خوش تھا کہ نبی کے ساتھ حج کریں گے. آپ یہ بات سوچ نہیں سکتے کہ ان کی خوشیوں کا کیا عالم تھا کہ ہم خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں اس کے ساتھ جا رہے ہیں جو اس گھر کا نمائندہ ہے. وہ اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب جا رہا ہے, ہم اس کے ساتھ چلیں گے. تو کون گھر میں بیٹھا ہوگا یہ بتا دیجیے. کون نہیں جانے پہ تیار ہوا ہوگا؟ ارے وہ بھی تیار ہوئے ہوں گے کہ جو میدان میں جاتے ہوئے آنا کانی کرتے تھے کہ وہاں لڑنا پڑے گا, سر بھی کٹ, یہاں خطرہ نہیں تھا, یہاں تو جانا ہے. اب اس موقع پہ تو سب کو جانا ہے اور خطوط لکھے گئے جو جہاں ہے وہ آ کے مل جائے. خانہ کعبہ. علی یمن میں تھے, علی یمن میں تھے اور یمن میں جانشین بنا کے پیغمبر کے بھیجے گئے تھے اور کہہ کے بھیجا تھا سب سے, خالد بن ولید سے بھی, علی تمہارے سردار ہیں, جا رہے ہو تم سب لوگ لیکن علی سردار ہیں, علی کا حکم میرا حکم ہوگا یمن میں. غدیر کو اس کے پردے میں چھپایا. کہا وہ من کن تو مولا اس لیے کہا کہ یمن میں علی نے مال غنیمت میں کوئی تصرف کیا تھا, اپنی خدمت کے لیے کنیز لے لی تھی. تو شکایت کی گئی پیغمبر سے کہ علی نے ایسا کیا. جلال اور غصے میں کہا علی تمہارے حاکم ہیں, وہ جو کچھ کریں کبھی ان پہ اعتراض نہ کرنا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں, چونکہ علی کی شکایت ہوئی تھی تو علی کو ان کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. کیسے کیسے پردوں میں غدیر کو چھپائے, جیسے 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 چھپاتے گئے ویسے ویسے آفتاب غدیر طلوع ہوتا گیا. کسی چیز کو جب زیادہ چھپایا جاتا ہے تو وہ زیادہ ابھرتی ہے. یاد رکھیے گا یہ ایک فارمولہ ہے کائنات کا, جس چیز کو دبایا جائے گا, جس چیز کو دبایا جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ انسان جانتا نہ ہو. جب حکم دیا بادشاہ نے یہ یا کو قتل کر دو, تو جب قتل کرنے کے لیے دربار میں لایا گیا تو کہا گیا زمین پہ قتل نہ کرنا. تشت لایا گیا کہ اگر خون زمین پہ گر گیا تو عذاب آ جائے گا. یعنی چھپانا چاہا خون یحییٰ کو اور ایک ٹیلے پہ پھینک دی لاش, ایک قطرہ زمین پہ گر گیا, بس پھر تو قیامت آ گئی. پھر جو پہاڑ سے ابلا لہو, تو اتنی مٹی ڈالی کہ پہاڑ اٹھتا چلا گیا, اور جتنا اونچا پہاڑ ہوتا گیا وہیں سے خون کے نالے جاری ہو گئے. کتنا چھپانا چاہا یحییٰ کا خون, غور کیا آپ نے. بخت نصر نے جب تک 70,000 یحییٰ کے قتل کے انتقام میں قتل نہ کر لیے تب تک یحییٰ کا خون نہیں رکا. 70,000 قتل یہ بتا رہا ہے کہ یحییٰ کے قصے کو اللہ عام کرنا چاہتا, اور پھر مشہور ہو گیا اور سب کو معلوم ہے دنیا میں آج کیا یحییٰ کا قتل چھپا ہوا ہے. وجہ ظاہر ہو گئی کہ کیوں قتل کیا گیا, کن لوگوں نے کروایا. تو انسان جس چیز کو چھپانا چاہتا ہے وہ ظاہر ہوتی جاتی ہے. ظاہر اگر چپ ہو کے بیٹھ جائے
تو چیز ختم ہو جاتی. یہی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. یہ جو آپ کی تہذیب، آپ کی عزاداری، آپ کا ماتم، آپ کا کلچر یا آپ کا رونا دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. اگر مسلمان چپ ہو کے بیٹھ جاتے، ارے قوم ہے رونے والی، رونے دو، تو ہم مر گئے ہوتے. جب یلغار چاروں طرف سے ہو گئی، ایک ایک مل کے چاہتا ہے روکو روکو، جتنا روکا جا رہا ہے سیلاب ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. ابھی دنیا کے سمجھ میں یہ فارمولہ آئے گا، ابھی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. قدرت چاہتی ہے چاروں طرف سے بند باندھ دو، لیکن ہم جس چیز کو چاہیں ابھارتے جاتے ہیں. غدیر پہ پردے ڈالے گئے، کیسے چھپاتے، کہاں تک چھپاتے؟ کوئی مورخ اہل سنت، شیعہ یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، سب کو لکھنا پڑا غدیر غدیر غدیر. نام رکھ دیا گیا. یہ سب قدرت کا انتظام دیکھیے. کیوں؟ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، فتح مکہ. کہہ چکا کسی تقریر میں یہیں کہ کسی نبی کے واقعے میں اتنے چشمدید گواہ موجود نہیں جتنے غدیر میں موجود. 1,40,000 راوی. تو کس کس کی زبانیں کاٹی جائیں گی؟ کس کس کا قلم روکا جائے گا؟ کوئی کسی دیہات میں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا. اب مدینے میں کوئی عقیدہ پھیلایا جائے، جانے والے تو جا چکے، پھیلانے والے جا چکے. اس لیے کہ لفظ بلغ، پہنچا دو. جو حاضر نہیں ہے اس تک پہنچا دو. جو یہاں سے جائے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جا کے بتا دے. جب تک روکتے، جانے والے گھروں میں پہنچا چکے تھے. اب کہاں سے روکا جائے؟ کتابیں جلا دو، کتابیں چھپا دو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پیغمبر خطبہ دے رہے تھے. ابھی غدیر پڑھ نہیں رہا ہوں، پڑھوں گا، اس لیے کہ ولایت علی کا شباب ہے غدیر. دیکھیے واقعات کا نام پڑ جاتا ہے. یہ عجیب تاریخ ہے کہ بدر کی لڑائی جہاں ہوئی وہاں کنواں، اس کا نام بدر. احد کی لڑائی جہاں ہوئی وہاں کے پہاڑ کا نام احد. خندق کی لڑائی جہاں ہوئی خندق کھودی گئی. خیبر کی لڑائی جہاں ہوئی وہاں قلعہ خیبر. حنین کی لڑائی جہاں ہوئی اس وادی کا نام حنین. فتح مکہ ہوا تو مکہ فتح ہوا، مکہ فتح مکہ. نام پڑھ رہے ہیں. غدیر اگر کسی انون جگہ پہ ہو جاتی تو نام کہاں سے آتا؟ اگر مکے میں غدیر ہو تو مکے کا لفظ استعمال ہو جاتا. وہ اللہ کی عبادت تھی، حج ہو رہا تھا، اس میں خطبہ دے دیا. اور خطبہ دیا تھا مسجد نمرہ میں بھی خطبہ دیا تھا. یہ تیسرا خطبہ تھا. 2 خطبے پہلے دے چکے تھے، یہ آخری خطبہ تھا. اور مدینے میں اگر ہو جاتا تو لفظ مدینہ بس ختم. ٹھہریے یہاں ٹھہریے. مکے سے 13 میل دور ایک صحرا میں اس جگہ کا نام ہے، وہاں ایک تھا تالاب، اس تالاب کا نام تھا غدیر. اور پاس کی جو بالو تھی، ریت، وہ ایسی لہروں میں تھی، ایسے جیسے ریت ہوا کے اڑنے کے ساتھ لہریں بنتی ہیں. اسے کہتے ہیں خم. دونوں لفظ راوی نے ملا لیے، تالاب اور ریت. ساحل اور تالاب. غدیر خم. خم کا غدیر یعنی ریت کے ٹیلوں کے کنارے جو تالاب، وہاں پہ کچھ ہوا. کیا ہوا؟ یہ لفظ پکار رہا ہے، بتاؤ تو. لفظ کہتا ہے پھر بیان تو کرو، ہوا کیا؟ یہ غدیر خم میں سرشاری ہے کہ لفظ آیا غدیر خم، انہوں نے کہا کچھ بیان کرو.
لفظ تقاضا کر رہا ہے، بولو بولو، کچھ بولو، میں ہوں لفظ قدیر خم، بولو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیور میں بولو، خلاف بولو، یہی کہو کہ نہیں ہوا، کہو ہوا یا نہیں ہوا۔ منزل یہی ہے کہ الیوم، آج کے دن، وہ دن کہاں آیا؟ میرے کنارے آیا۔ وہ دن ال لگا دیا، جب ال لگ جائے تو مخصوص ہو جاتا۔ اگر کہتا یوما، کوئی سا بھی دن، الیوم، یہ ال راز ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میری حمد، ہم، یہ ال کے کیا معنی؟ یعنی جتنی بھی حمد ہے وہ سب میرے لیے، میرے لیے۔ الیوم، ہر یوم کا سردار ایک دن، وہ بار بار دن نہیں آیا، بس ایک دن آیا تھا 10 ہجری میں، وہ ایک دن، وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا وہ دن، وہ والا دن۔ دین کامل ہوا، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے نعمت کو کامل کیا۔ جبریل تھے وہیں موجود منبر پہ، اور وہی آ رہی تھی اور خطبہ دیتے جا رہے تھے۔ خطبہ کوئی بنایا نہیں تھا، لکھ کے معاذ اللہ نہیں لے گئے تھے، جو بول رہے تھے پیغمبر وہ وہی ہو رہی تھی۔ جبریل قریب تھے، رابطہ تھا، اس لیے رابطہ تھا کہ ضروری کام تھا۔ اگر یہ نہیں کہا تم نے تو کوئی کار رسالت نہیں کیا، اس لیے نگرانی وہاں تھی، نہ دیکھنے پر بھی دیکھ رہا تھا، نہ سننے پر بھی سن رہا تھا۔ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے، یہ سنتے ہیں تو وہ سنتا ہے، وہ تو منبر پہ تھا، یہ بول رہا تھا، یہ سن رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا، اور وہی آ رہی تھی، اور ایک ایک لفظ وہی کا تھا۔ ہم کہتے جاتے ہیں، تم بولتے جاؤ، بولتے جاؤ۔ 26 ذیقات، ذیلحج سے پہلے کا مہینے کی 26 تاریخ، ہفتے کا دن دوپہر ظہر کی نماز پڑھ کے مدینے سے نکلے، ایک سفید چادر اوڑھی، ایک سفید چادر باندھی، سفید لباس میں ننگے پیر گھر سے نکلے۔ لوگ انتظار میں تھے، اب جو سواری چلی تو ایک کارواں چلا، اور ایک ایسا کارواں کہ اونٹوں کی قطاریں تھیں، اور نظر رحمت اس کارواں پہ تھی۔ 10 روز میں مکے سے مدینے پہنچے، حج کیا، واپسی ہوئی، واپسی 10ویں روز جمعرات کا دن، 18 ذیلحج، انگریزی حساب سے 21 مارچ، دن جمعرات کا، اور بس کارواں ٹھہر جائے۔ باتیں بہت ہو رہی تھیں، جبریل بار بار آ رہے تھے، کہیے، کیسے کہوں، نہیں کہہ سکتا۔ پھر کہا گیا، کہیے، جبریل امی جا کے میرے معبود سے کہہ دو اس کام کے لیے مجھے معاف رکھا جائے۔ کیا یہ کام ٹل نہیں سکتا؟ مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ میں نہیں کر سکتا، یہ سب سمجھاؤں گا۔ دیکھیے، یہ جو کچھ باتیں ہوں گی، ابھی خطبہ پڑھوں گا میں غدیر کا، اور ہو سکتا ہے میں 9 دن تک خطبہ پڑھتا رہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مجھے معلوم ہے کسی نے غدیر کا خطبہ اب تک نہیں پڑھا، نہ شیعوں نے پڑھا ہے نہ سنیوں نے پڑھا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کو میں سنا دوں ایک ایک لفظ کے کیا کہا، تاکہ رٹ لو، یاد کر لو کتنا ضروری خطبہ ہے۔ دیکھیں، میرے پاس تو آج تھے کل 1500 روپے، اور زیادہ پیسے نہیں تھے میرے پاس، تو میں نے تو اس کا فوٹو نکلوا لیا جناب، میرے کمپیوٹر پہ کام ہوا اور میں نے یہ نکال لیا، اور 100 کاپیاں بن پائی، اس لیے کہ یہ ہیں کتنی کاپیاں؟
11 صفحے، یہ پورا خطبہ ہے غدیر کا، تو 11 صفحے. پوری بات تو سن لیں بھائی، میری تسلسل کیوں توڑ رہے ہیں آپ؟ پوری بات تو سن لیجئے. تو 100 کاپیاں ہیں، اور مجلس کے بعد یہ تقسیم ہوں گی، لٹس نہیں پڑے گی. ایک شرط ہے، صرف وہ لے گا کاپی جو کل 10 کاپیاں کرا کے لائے گا. ہر ایک نہ لے، بیکار فضول میں یہ نہ ہو کہ کاپیاں، یہ میری بہت قیمتی، یہ دیکھیے پاؤڈر کاپی ہے، یہ خبردار کوئی زائد نہ لے ورنہ ولایت علی کا معاملہ ہے. تو صرف وہ آ کے قائم رضا سے صرف وہ کاپی لے جائے جو اس وعدے کے ساتھ کہ 10 کاپیاں کرائے گا. اور یہ پیچھے والے بیچارے جو ہیں نا، یہ بہت نقصان میں جا رہے ہیں پیچھے والے. نہیں بھائی پتن کہہ رہے تھے، نہیں انہیں واہ واہ کرنی پڑتی ہے، نہیں انہیں سر ہلانا پڑتا ہے، نہ انہیں نعرہ لگانا پڑتا ہے، نہ انہیں درود پڑھنا پڑتا ہے. یہ شیر پی رہے ہیں بیٹھے، شہد پی رہے ہیں آگے والوں کے وسیلے سے. پڑھوا رہے ہیں یہ لوگ، سن رہے ہیں وہ لوگ. تو ہو سکتا ہے ان بیچاروں کو نہ ملے، آگے والوں کو تو مل جائے گا، اب ان بیچاروں کو ملے گا نہیں. تو آپ لوگ 10 کاپی، اور بھلے یہ تھے کہ ارے بھیا یہ تو سننے نہیں دے رہے ہیں، تو بات ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں. دیکھیے یہ یہاں پہ جگہ خالی ہے نا، تو یہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنے کسی مرحوم کا نام لکھ کے فوٹو کرا لیجئے گا کہ 1 سورہ فاتحہ. تو اس طرح آپ کو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا، 10 کاپیاں کرا لیں گے، 100 روپے میں ہوئیں گی. اور یہاں پہ لکھ لیجئے گا اپنے دادا پر دادا ایصال ثواب 1 فاتحہ پڑھ دیجئے، اور 10 کاپیاں لائیے گا. دیکھیے یہ ابھی میں ناصر رضا سے کہوں تو یہ 10,000 کاپیاں ہیں، میں ان سے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ آپ بھی تو کریں تاکہ اس کی اہمیت تو معلوم ہو. ان کو میں منع کر رہا ہوں. یہ ابھی دیکھیں مجلس کے بعد کہیں گے ارے آپ کہاں سر، میں کرا دوں گا. بالکل نہیں، ایک بھی نہیں ان کو کرانے دوں گا. 10 کاپیاں پاؤڈر. ہاں کیا کہنا، ماشاءاللہ. دیکھیں یہ ہے جذبہ ہو. ہاں 10 تو میں نے کم سے کم کہا، مطلب یہ کہ چونکہ 10 ہجری میں غدیر ہوا ہے نا، تو اس لیے میں نے کہا کہ وہی ہوتی جا رہی اور پیغمبر بولتے جا رہے ہیں. اللہ کہتا جا رہا ہے اب یہ کہو، اب یہ کہو، اب یہ کہو. تو اس کی میں دلیل دوں گا کہیں خطبے کے بیچ میں. اور یہ خطبہ ایسا ہے کہ ہمارے لیے آج 4تھی تقریر ہے، 6 تقریریں ناکافی ہیں اس کی شرح کے لیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنی مجالس کے ساتھ اس کی شرح بھی ہوتی رہے، اور یہی ولایت علی. دیکھیے خطبہ شروع ہوا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی یکتائی میں بلند ہے. ابھی منظر نہیں پڑھ رہا ہوں، کچھ نہیں، سب چھوڑ دیا. یہ سب میں آگے پڑھوں گا کہ کیسے سجا تھا غدیر کا میدان، یہ کسی اور تقریر میں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح میں مجلس شروع کرتا ہوں اسی طرح پیغمبر نے غدیر کا خطبہ شروع کیا. جب 5 سے 40 سال پہلے میں نے مجلسیں پڑھنا شروع تو لوگوں نے یہ میرے خلاف ایک چکر چل رہا، خطبہ تو پڑھتے نہیں، عربی تو آتی نہیں. اب یہ ان کو معلوم نہیں کہ ہر امام جب تقریر شروع کرتا تھا تو یہی کہتا تھا ساری تعریف اللہ کے لیے. اور پیغمبر نے بھی وہی کہا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے. وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے. وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اپنی قدرت اور اپنے برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے. ہمیشہ سے بزرگ ہے اور ہمیشہ قابل حمد رہے گا. بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، بے نیاز پاکیزہ صفات، ملائکہ اور روح کا پروردگار،
تمام مخلوقات پر فضل و کرم کرنے والا اور تمام ایجادات پر مہربانی کرنے والا. جزاک اللہ. امید ہے کہ آپ بغیر شرح کے بھی بات کو سمجھیں گے. اور تمام ایجادات پر مہربانی کرنے والا ہے. وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی. وہ صاحب حلم و کرم ہے. اس کی رحمت ہر شے کے لیے وسیع. اس کی نعمت کا احسان ہر شے پر قائم ہے. انتقام میں جلدی نہیں کرتا. انتقام میں جلدی نہیں کرتا. پیغمبر ہمارا بول رہا ہے. غدیر کے میدان میں آواز گونج رہی ہے. انتقام میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں دیتا. مخفی امور کو جانتا ہے اور چیزوں سے باخبر ہے. پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے. وہ ہر شے پر محیط اور ہر چیز پر غالب ہے. اس کی قوت ہر شے میں اور اس کی قدرت ہر چیز پر ہے. وہ بے مثل ہے اور شے کو شے بنانے والا ہے. ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. وہ عزیز و حکیم ہے. نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہے اور ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. کوئی شخص اس کے وصف کو پا نہیں سکتا اور کوئی اس کے ظاہر و باطن کا ادراک نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے خود بتا دیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکیزگی زمانے پر محیط اور جس کا نور ابدی ہے. اس کا حکم نافذ ہے. نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ تقدیر، نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے. وہ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی کی اعانت یا فکر و نظر کی زحمت کے بنایا. جسے بنایا وہ بن گیا، وہ بن گیا اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا. وہ خدا ہے، لا شریک ہے، جس کی صفت محکم اور جس کا سلوک بہترین ہے. وہ ایسا عادل ہے جو ظلم نہیں کرتا اور ایسا بزرگ و برتر ہے کہ ہر شے کی بازگشت اس کی طرف ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع اور ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع ہے. وہ تمام ملکوں کا مالک، وہ تمام ملکوں کا مالک، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا، ہر ایک کو معین مدت کے لیے چلانے والا، دن کو رات اور رات کو دن پر حاوی کرنے والا، ظالموں کی کمر توڑنے والا، شیطانوں کو ہلاک کرنے والا ہے. نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ مثل. وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے. نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا نہ ہمسر. خدا واحد اور رب مجید ہے. جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے. جاننے والا، خیر احسا کرنے والا، موت و حیات کا مالک، فقر و غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب لانے والا، دور ہٹانے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا ہے. ملک اسی کے اختیار میں ہے اور حمد اسی کے لیے زیبا ہے. اسی کے قبضے میں وہ ہر شے پر قادر ہے. رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں. وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، عطاؤں کو با کثرت دینے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا اور انسان و جنات کا پروردگار ہے. اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں. وہ فریادوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا اور اسے گڑگڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نہیں کرتا. نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا اور عالمین کا مولا و حاکم ہے. اس کا حق ہر مخلوق پر یہ ہے کہ راحت و تکلیف اور نرم و گرم میں اس کی حمد و ثنا کرے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے. میں اس پر اور اس کے ملائکہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں. اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں. اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں. اس لیے کہ طاعت میرا فرض ہے اور اس کے تاب کے خوف کی بنا پر، اس لیے کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے. میں اپنے لیے بندگی
اور اس کو لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو. اگر غدیر رک جاتی تو عذاب آتا. اس خدائے وحدہ لا شریک نے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی اور اس نے میرے لیے حفاظت کی ضمانت لی ہے. مسئلہ یہ تھا میں شرح کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ خطرہ کیا تھا اور کتنا سامنے خطرہ تھا. اور پیغمبر جو بار بار کہہ رہے تھے میں اعلان نہیں کروں گا جب تک تو ضمانت نہیں لے گا. اس لیے کہ غدیر میں ایک لڑائی چھڑتی اور اس لڑائی میں غدیر دب کے رہ جاتی. لڑتے تو علی اور سب مارے جاتے لیکن غدیر کا مسئلہ رہ جاتا اور پیغمبر قتل ہو جاتے. میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ کیا ہونے والا تھا اور کس بلا کو اللہ نے ٹالا اور پیغمبر سے وعدہ کیا کہ میں اس بلا کو ٹالوں گا. آپ اطمینان رکھیے جو ہونے والا ہے اس کو میں روک لوں گا. اس خدا وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی اور اس نے میرے لیے حفاظت کی ضمانت لی ہے. اس خدا کریم نے حکم دیا کہ اے رسول جو حکم تمہاری طرف علی کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. وہ شر کیا تھا؟ یا ایھا الناس، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور میں اس آیت کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جبریل بار بار میرے پاس یہ حکم پروردگار لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مکان پر ٹھہر کر ہر کالے اور گورے، یہ جو کہا کالے گورے کو فوقیت نہیں ہے، لفظ یہ کہا تھا کہ ہر کالے گورے کو یہ اطلاع دے دوں کہ کالوں کا بھی مولا ہے اور گوروں کا بھی مولا ہے. لفظ بدلے گئے. ہر سفید و سیاہ کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، وسیع، جانشین اور میرے بعد امام ہیں. ان کی منزل میرے لیے ویسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں. اور اس کا اعلان خدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے. محمد کہہ رہے ہیں کتاب میں اعلان کیا ہے کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول انما ولیکم اللہ. بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آیت نازل ہو چکی مدینے میں اور ایک غدیر وہاں ہو چکا جو کل میں سنا چکا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے کہا وسیع بنا دیجئے اور پیغمبر نے کہا یہ سارا مال قبضے میں کرو. ایک انگوٹھی تم نے زکوٰۃ میں دی، اب نبوتوں کی انگوٹھی میں تمہیں دے رہا ہوں. نہیں سمجھے؟ وہ جو نبوتوں کی انگوٹھی علی کو ملنے والی تھی اس کی زکوٰۃ علی نے پہلے نکال. کیا کہنا ماشاءاللہ. آیت قرآن میں نازل ہوئی، پیغمبر فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. وہ ہر حال میں رضا الہی کے طلبگار ہیں. میں نے جبریل کے ذریعے گزارش کی کہ اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے ہم کو، اس لیے کہ متقین کی قلت ہے اور منافقین کی کثرت ہے. کل بھی آج بھی میں نے جبریل سے کہا کہ مجھے معذرت چاہیے اس پیغام کے اعلان سے، اس لیے کہ متقین اقلیت میں ہیں اور منافقین
اکثریت میں ہیں. فساد کرنے والے، بدعمل اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاری کا بھی خطرہ ہے. غدیر میں آواز گونج رہی ہے جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا ہے کہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پیش پروردگار یہ بہت بڑی بات ہے. ان لوگوں نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی ہے، یہاں تک کہ مجھے کان کہنے لگے ہیں. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. شرح کروں گا، شرح آج تو میں صرف خطبہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ غدیر سے پہلے مسلسل یہ عالم تھا کہ رات و دن پیغمبر اور علی میں کان میں کچھ باتیں ہوتی تھیں، تو علی کا نام رکھ دیا. یہ تو پیغمبر کے کان ہو کے رہ گئے ہیں. دونوں بھائی جانے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے آیت اتاری، کان کہہ رہے ہو. ان کے جملوں کو آیت بنا کے رکھ دیا قرآن میں. یہ جو مذاق اڑانے والی بات کہی کہ منافقین اسلام کا مذاق اڑا رہے، یزید نے تو بعد میں اڑایا ہوگا. ارے جو پھر جملہ لے لو، جو کچھ چھپ گیا تھا مدینے میں، جو خطبے میں رسول نے کہا تھا، یزید نے سب ظاہر کر دیا. جو لائے یزید کو، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وہ نہ آتا تو سب دبا رہ جاتا. ہاں ایسا ہوا، پیغمبر کہہ رہے ہیں ایسا ہوا. کہنے لگے ہیں، مجھے کان کہنے لگے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں. اس لیے خدا نے آیت نازل کی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو فقط کان ہیں. آیت کا ترجمہ. تو پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر ایسا ہے تو تمہارے حق میں یہی خیر ہے، ورنہ میں چاہوں تو ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں. وار رحمت للعالمین. ورنہ میں چاہوں تو ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں اور اس کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہوں. اشارہ بھی کر سکتا ہوں اور لوگوں کے لیے نشاندہی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کر دوں. لہذا لوگوں ہوشیار ہو کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین، انصار اور ان کے تابعین اور ہر شہری، دیہاتی، عجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ، سفید پر واجب کر دیا ہے. واجب، ولایت علی واجب، عقیدہ نہیں، واجب. جیسے نماز واجب، جیسے روزہ واجب، جیسے حج واجب، جیسے زکوٰۃ واجب، پانچویں چیز ولایت علی واجب. واجب کر دیا ہے. واجب عینی، واجب پہ بھی اوپر جو واجب ہے. ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ اور ان کا قول قابل اطاعت ہے. ان کا مخالف ملعون ہے اور ان کا پیرو مستحق رحمت ہے. جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اطاعت علی تو کرو تاکہ گناہ بخش دیے جائیں. یا ایھا الناس، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہذا میری بات سنو اور اطاعت کرو اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو. اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے. اس کے بعد اس کا رسول محمد تمہارا حاکم جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے. اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے. اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تا روز قیامت باقی رہے گی. کیا کہنا میرے پیغمبر کا، تا قیامت باقی رہے گی. ہوا کا جھونکا آپ نے محسوس کیا؟ یہ سواری ہے.
اسے سواری کہتے ہیں. میں ابھی لاہور میں آخری مجلس ابو طالب پہ پڑھ رہا تھا, 5 ہو کے آئے تھے. ایک آیا ہے, ذرا سواریوں کو آنے دیجئے. ایسے سنیے کہ سواریاں آئیں. حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا, اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا. یہ سب اللہ نے مجھے بتایا تھا, اور میں نے دیکھیے حلال حرام نہیں گنائے ہیں. غدیر کے خطبے میں یہ سب نہیں کہا کہ یہ حلال یہ حرام یہ حلال, بلکہ یہ کہا جتنا حلال و حرام ہے سب میں نے علی کو بتا دیا ہے. علی سے پوچھنا, اگر پوچھ لیتے تو آج یہ بحث فقہ میں نہ ہوتی کہ خرگوش حلال ہے کہ حرام, کوا حلال ہے کیا. رسول سے نہیں, علی سے پوچھو. حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا, اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا. یہ سب اللہ نے مجھے بتایا تھا, اور میں نے سارے علم کو علی کے حوالے کر دیا. یا ایھا الناس, کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو, اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا اس میں نے علی کے حوالے کر دیا ہے. یہ امام المتقین بھی ہے اور امام المبین بھی ہے. یا ایھا الناس, علی سے بھٹک نہ جانا, ان سے بیزار نہ ہو جانا, اور ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف. بیزار نہ ہو جانا, حق کی طرف ہدایت کرنے والے, حق پر عمل کرنے والے, باطل کو فنا کر دینے والے اور اس سے روکنے والے ہیں. انہیں اصلاح میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے, سب سے پہلے وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے, اور اپنے جی جان سے رسول پر قربان تھے. ہمیشہ خدا کے رسول کے ساتھ رہے, جبکہ رسول کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہ تھا. یا ایھا الناس, انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے. اب مت کہنا کہ ہم بڑھا رہے ہیں, پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ نے بڑھایا علی کو, سب پہ فضیلت دی, سب سے افضل بنایا. افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے, اور انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے. یا ایھا الناس, وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں, اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے گا نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان ہے. بلکہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس امر پر مخالفت کرنے والے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب نازل کر دے. لہذا تم ان کی مخالفت سے بچو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے. یا ایھا الناس, خدا گواہ ہے کہ سابق کے تمام انبیاء مرسلین کو میری بشارت دی گئی ہے, اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں. جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا, اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دیا, اور اس کا انجام جہنم ہے. ایک چیز پر بھی شک کیا, وہ جہنم اس کا انجام ہے. ایھا الناس, اللہ نے جو مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے یہ اس کا کرم اور احسان ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, اور وہ ہمیشہ تابت اور ہر حال میں میری حمد کا حقدار ہے. یا ایھا الناس, علی کی فضیلت کا اقرار کرو کہ وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہے. اللہ نے ہمارے ہی ذریعے رزق کو نازل کیا ہے, اور مخلوقات کو باقی رکھا ہے. جو میری اس بات کو رد کر دے وہ ملعون ہے, وہ ملعون ہے اور مغضوب ہے, مغضوب ہے. جبریل نے مجھے یہ خبر دی کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا اور انہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے گا اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے. لہذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا ہے. اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم راہ حق سے پھسل جائیں, اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. یا ایھا الناس, علی وہ جنب اللہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ ظالمین افسوس کریں گے کہ انہوں نے جنب اللہ کے بارے میں کوتاہی کی. یا ایھا الناس, قرآن میں فکر کرو, اس کی آیات کو سمجھو, محکمات کو نگاہ میں رکھو, متشابہات کے پیچھے نہ پڑو. خدا کی قسم, قرآن مجید کے احکام اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ کوئی واضح نہ کر سکے گا. اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے,
جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا ہے اور جس کے بارے میں یہ میں بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے, میرا وصی بھی. اس کی محبت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے. یا ایھا الناس, علی اور میری اولاد طیبین شکل اکبر ہیں اور قرآن شکل اکبر ہے. ان میں ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں. یہ میری اولاد مخلوقات میں احکام خدا کے امین اور زمین میں ملک خدا کے حکام ہیں. آگاہ ہو جاؤ, میں نے تبلیغ کر دی, میں نے پیغام پہنچا دیا, میں نے بات سنا دی, میں نے حق کو واضح کر دیا. آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا. پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے. اس منصب کے لیے سزاوار نہیں ہے. یہاں پہ رکیں گے, ہم یہاں پہ رک رہے ہیں. اور اس کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں پر اتنا بلند کیا کہ ان کے قدم رسول کے گھٹنوں کے برابر ہو گئے اور فرمایا یا ایھا الناس, یا علی میرا بھائی اور وصی اور میرے علم کا مخزن اور امت پر میرا خلیفہ ہے. یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا, اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا, اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا, اس کے رسول کا جانشین, مومنین کا امیر, امام ہادی اور بیعت شکن ظالم اور قاضی افراد سے جہاد کرنے والا. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میں خدا سے کہہ رہا ہوں, میری کوئی بات بدل نہیں سکتی. خدایا علی کے دوست کو دوست رکھنا اور علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا, ان کے منکر پر لعنت کرنا اور ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کر دے. پروردگار, تو نے یہ وحی کی تھی کہ امامت علی کے لیے ہے اور تیرے حکم سے میں نے انہیں مقرر کیا ہے, جس کے بعد تو نے دین کو کامل کر دیا. اس کے معنی کہ وحی ہو رہی تھی اور آیت آ رہی تھی اکملت لکم دینکم, اور خطبے میں کہتے جا رہے تھے کہ نعمت کو تمام کر دیا گیا, تو نے دین کو کامل کر دیا. آیت آ گئی, ابھی خطبہ آدھا ہوا تھا کہ آیت آ گئی کہ جس کے بعد تو نے دین کو کامل کر دیا, نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا, اور یہ اعلان کر دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں خسارے والوں میں ہوگا. پروردگار, میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تبلیغ ہو گئی. اسے کہتے ہیں تبلیغ. تبلیغ ایک بار ہوئی اور وہ غدیر میں ہوئی. اب تبلیغ کے معنی یہ ہے کہ ولایت علی صرف بیان ہو, اسے تبلیغ کہتے ہیں. تبلیغ کچھ اور نہیں ہے, تبلیغ صرف ولایت علی ہے. حکم کی تبلیغ کر دی. یا ایھا الناس, اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے, لہذا جو علی اور ان کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے, اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ان پر نگاہ رحمت کی جائے گی. یا ایھا الناس, یہ علی ہے تم سے سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا. سب سے کہہ رہے ہیں تم سے زیادہ مدد کرنے والا مجھ سے قریب تر اور میری نگاہ میں عزیز تر ہے. اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں. اب رضی اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اور میں دونوں اس سے راضی ہیں. قرآن مجید میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اس کے بارے میں ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جتنی آیتیں رضا کی ہیں سب علی کے لیے ہیں, اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے, علی ہے. ہر آیت مدح اسی کے بارے میں ہے. حالتا میں جنت کی فضائل گنوا رہے ہیں قرآن میں پیغمبر. غدیر خم میں شہادت اسی کے حق میں دی گئی ہے, اور یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نہیں نازل ہوا.
یا ایھا الناس، یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی بہترین نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اور اس کی اولاد بہترین اوصیاء ہیں۔ یا ایھا الناس، ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے ہوتی ہے، میری ذریت علی کے صلب سے ہے۔ یا ایھا الناس، اب سنیے، یا ایھا الناس، ابلیس آدم کے مسئلے میں حسد کا شکار ہوا، لہذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا، ابلیس بن جاؤ گے۔ علی سے حسد نہ کرنا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا پر زمین میں بھیج دیے گئے، تو تم کیا ہو اور تمہاری کیا حقیقت؟ ترک اولا نہ ہو جائے ولایت علی میں، پڑھیں کہ نہ پڑھیں، کہیں کہ نہ کہیں اذان میں، آدم نکالے گئے تم بھی نہ نکالے جاؤ۔ آدم زمین پہ بھیج دیے گئے تو تم کیا اور تمہاری کیا حقیقت؟ تم میں تو دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شقی ہوگا اور علی کا دوست صرف تقی ہوگا۔ شقی تقی، علی کا دوست تقی ہوگا، اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن مخلص ہی ہو سکتا ہے، اور انہی کے بارے میں، علی کے بارے میں سورہ عصر نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق بھی علی، صبر بھی علی، ایمان بھی علی، عمل صالح بھی علی، عصر بھی علی، اور علی کا بیٹا بھی عصر، امام عصر۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں سورہ عصر علی کے لیے نازل ہوا ہے۔ ایھا الناس، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایھا الناس، صرف پہنچانا میرا کام ہے، یہ تھی میری ذمہ داری، مانو نہ مانو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اعلان میرا کام تھا، میں نے اعلان کر دیا، مانو یا نہ مانو۔ میری ذمہ داری سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک علی کی اطاعت گزار نہ ہو جاؤ۔ پہنچتے ہی قبر میں مسئلہ درپیش ہوگا۔ یا ایھا الناس، اللہ، اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ خدا اچھے چہروں کو بگاڑ دے اور انہیں پشت کی طرف پھیر دے۔ ایسا ہونے والا ہے۔ پڑھیے پڑھیے، ظہور میں پڑھیے، اس کی گردنیں مڑ جائیں گی جب زمین دھسے گی۔ امام کی آمد، دجال کو دیکھے گا تو چہرہ ادھر ہوگا، چہرے پھیر دیے جائیں گے، سامنے نہیں دیکھ پائے گا، یعنی الٹی طرف چلے گا کہ سیدھی طرف، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، انہیں پشت کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ یا ایھا الناس، نور کی پہلی منزل میں ہوں، میرے بعد علی اور ان کے بعد ان کی نسل ہے، اور یہ سلسلہ اس مہدی قائم تک برقرار رہے گا جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کرے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو تمام مقصرین، ماندین، مخالفین، عاصمین، ظالمین کے مقابلے میں اپنی حجت قرار دیا۔ یا ایھا الناس، میں تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اللہ کا نمائندہ ہوں۔ جس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ تو یاد رکھو، جو پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی کے صبر و شکر کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے بعد میری اولاد کو صابر و شاکر قرار دیا گیا ہے جو ان کے صلب سے ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو
کہ وہ تم سے ناراض ہو جائے اور تم پر اس کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے کہ وہ مسلسل تم کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ یا ایھا الناس، ان قریب میرے بعد ایسے رہنما پیدا ہوں گے جو جہنم کی دعوت دیں گے۔ ہائے 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 ہائے، ان قریب میرے بعد ایسے رہنما پیدا ہوں گے جو جہنم کی دعوت دیں گے، اور روز قیامت کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بری اور بیزار ہیں۔ بری بری، براتم من اللہ، برات، میں بری، بیزار۔ یا ایھا الناس، یہ لوگ اور ان کے اتباع اور انصار سب جہنم کے پسترین درجے میں ہوں گے، اور یہ متکبر لوگوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اصحاب صحیفہ ہیں۔ آج تو شرح نہیں ہو سکتی، کیسے کر دیں؟ ایک تقریر چاہیے۔ اصحاب صحیفہ ہیں، لہذا ان کے صحیفے پر تمہیں نگاہ رکھنی چاہیے۔ کہاں ہے صحیفہ کہ نگاہ رکھیں؟ ہے صحیفہ ہے، لوگوں کی قلیل جماعت کے علاوہ سب صحیفے کی بات بھول چکے ہیں۔ ہمیں آپ کو یاد ہے صحیفہ؟ نہیں یاد تو میں یاد دلاؤں گا کسی تقریر میں، یاد رکھنا ضروری ہے آپ کو۔ سب بھول گئے کہ صحیفہ کیا ہے سسپنس ہے نا؟ تو پھر تقریر میں تو مزہ آئے گا نا، پانچویں چھٹی میں جب میں صحیفہ بتاؤں گا۔ حالانکہ سب صحیفے کی بات بھول چکے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں امامت کو امانت اور قیامت تک کے لیے اپنی اولاد میں وراثت قرار دے کر جا رہا ہوں۔ وراثت، وراثت، ہاں وراثت ہے، وراثت ہے، وراثت۔ کیا جھگڑا ہے؟ یہی تو جھگڑا تھا، یہی تو جھگڑا تھا۔ کیا سب کچھ بنی ہاشم میں رہے گا؟ نبوت بھی نہیں کی، خلافت بھی نہیں کی، یہی کہہ کے تو لے لیا۔ وراثت میں نہیں چلنے دیں گے۔ کیا بات ہے بھائی وراثت؟ کیا نبوتیں وراثت میں نہیں چلیں؟ آدم کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، کہیں باہر نبوت بھیج دیتا، آدم کے صحابیوں میں بھیج دیتا، نوح کے صحابیوں میں دے دیتا، نبوت کہیں اور بانٹ دیتا، ابراہیم کے صحابیوں کو دے دیتا۔ ذریت 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 ذریت، خاندان 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 خاندان۔ تو خاندان کو اللہ کیسے چھوڑ دے؟ سارے انبیاء کے خاندان میں رکھا، اور جب محبوب کا خاندان آیا تو کہیں اور بٹ جائے۔ ہاں ہاں، امامت میری وراثت میں رہے گی اور میری اولاد میں رہے گی۔ مجھے اس امر کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا، میں نے اس کی تبلیغ کر دی، تاکہ ہر حاضر و غائب، موجود غیر موجود، مولود و غیر مولود، جو پیدا ہو چکا، جو نہیں پیدا ہوا، اس کو بھی معلوم ہو۔ ہم تو بھائی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اب ہمیں تو معلوم ہو، اور آگے والوں کو معلوم ہو جو اب پیدا ہوں گے، مولود اور غیر مولود وغیرہ۔ مولود سب پر حجت تمام ہو جائے۔ اب حاضر کا فریضہ ہے کہ یہ پیغام غائب تک پہنچائے، اور ہر باپ کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو اپنی اولاد کے حوالے کرتا رہے۔ حکم پیغمبر ہے اور واجب ہے کہ اولاد تک پہنچاؤ۔ کیا ہے ولایت علی؟ اگر بیٹے تک نہیں پہنچایا تو قبر میں عذاب ہوگا۔ پیغام غائب تک پہنچائے، اور ہر باپ کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو اپنی اولاد کے حوالے کرتا رہے، اور ان قریب لوگ اس کو غصبی ملکیت بنا لیں گے۔ خدا غاصبین پر لعنت کرے۔ قیامت میں تمام حقیقتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، اور آگ کے شعلے برسائے جائیں گے، جب کوئی کسی کا مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یا ایھا الناس، اللہ تم کو انہی حالات میں نہ چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے، اور اللہ تم کو غیب پر باخبر کرنے والا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جسے اللہ اس کی تصدیق کی بنا پر ہلاک نہ کر دے، اور وہ اسی طرح ظالم بستیوں کو ہلاک کرتا رہا ہے۔ علی تمہارے امام اور حاکم ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ صادق الوعد ہے۔
یہ جتنے قریے تباہ ہوئے ہیں قرآن میں جو ذکر ہیں ولایت علی نہ ماننے پر، یہ بھی پڑھوں گا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یا یوناس تم سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے، ذکر تو ولایت علی کا ہو رہا ہے، اس سے پہلے لوگ گمراہ ہو چکے اور اللہ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور وہی بات کے ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے جس سے پہلے ہلاک کیا تھا۔ یا یوناس اللہ نے امر و نہی کی مجھے ہدایت کی ہے اور میں نے اسے علی کے حوالے کر دیا ہے، اور امر و نہی الہی سے باخبر ہیں، ان کے امر کی اطاعت کرو تاکہ سلامتی پاؤ، ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ، ان کے روکنے پر رک جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ، ان کی مرضی پر چلو اور مختلف راستوں پر منتشر نہ ہو جاؤ، فرقے نہ بنا لو۔ میں صراط مستقیم ہوں جس کے اتباع کا خدا نے حکم دیا ہے، پھر میرے بعد علی ہیں اور ان کے بعد میری اولاد جو ان کے سلب سے ہے، یہ سب وہ امام ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ ہم کی تلاوت کرنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا یہ سورہ میری اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ سورہ پڑھا ام الکتاب، اور یہ سورہ میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس میں اولاد کے لیے عمومیت بھی ہے اور اولاد کے ساتھ خصوصیت بھی ہے۔ یہی میری اولاد وہ اولیاء اللہ ہیں جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن، یہ حزب اللہ ہیں جو ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دشمنان علی ہی اہل تفرقہ، اہل تعدی اور برادران شیطان ہیں، جن میں ایک دوسرے کی طرف محمل باتوں کے خفیہ اشارے کرتے رہتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوستی ہی مومنین برحق ہیں جن کا ذکر پروردگار نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ تم کسی ایسی قوم کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو نہ دیکھو گے وہ اللہ اور رسول کے دشمن سے محبت رکھیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوستی ہی وہ افراد ہیں جن کی توصیف پروردگار نے اس انداز سے کی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوستی ہی وہ ہیں۔ اب دوستوں کا ذکر ہونے لگا، خطبہ چل رہا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوستی وہ ہیں جو جنت میں امن و سکون کے ساتھ داخل ہوں گے اور ملائکہ سلام کے ساتھ یہ کہہ کے ان کا استقبال کریں گے کہ تم طیب و طاہر ہو، لہذا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پاک کے علاوہ جنت میں کوئی جائے گا نہیں، اور پاک انسان جب ہوتا ہے جب ولایت علی پر ہو۔ اور جنت میں استقبال ہوگا کہ تم پاکیزہ ہو، اس لیے جنت میں آ جاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوستی وہ ہیں جن کے بارے میں ارشاد الہی ہے کہ یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ کیسا حساب، کیسا کتاب، کہاں، کون کہتا ہے؟ پیغمبر نے وعدہ لیا ہے علی کے چاہنے والوں سے، کوئی حساب نہیں ہے، صرف ولایت علی حساب ہے۔ صرف ولایت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا علی والوں سے۔ وہ اور لوگ ہیں جن سے ایک ایک منٹ کا حساب لیا جائے گا، وہ اور ہیں۔ وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمنی وہ ہیں جن کے بارے میں پروردگار کا فرمان ہے کہ جب کوئی گروہ داخل جہنم ہوگا تو جہنم کے خازن سوال کریں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوستی وہ ہیں جو اللہ سے از غیب ڈرتے ہیں اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ایھا الناس، دیکھو جنت و جہنم میں کتنا فاصلہ ہے۔ ہمارا دشمن وہ ہے جس کی اللہ نے مذمت کی ہے، اس پر لعنت کی ہے۔ ہمارا دوست وہ ہے جس کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ کہ میں ڈرانے والا ہوں اور علی ہادی ہیں۔ یا ایھا الناس، میں نبی ہوں، علی میرے وصی ہیں۔ یاد رکھو کہ آخری امام ہمارا ہی قائم مہدی ہے، وہی ادیان پر غالب آنے والا اور ظالموں سے انتقام لینے والا ہے، وہی قلوں کا فتح کرنے والا، ان کا منہدم کرنے والا، وہی مشرکین کے ہر گروہ کا قاتل
اور اولیاء اللہ کے ہر خون کا انتقام لینے والا ہے، وہی دین خدا کا مددگار اور ولایت عمیق سمندر سے سیراب کرنے والا، وہی ہر صاحب فضل پر اس کے فضل اور ہر جاہل پر اس کی جہالت کا نشان لگانے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی اللہ کا منتخب اور پسندیدہ ہے، وہی ہر علم کا وارث اس پر احاطہ رکھنے والا ہے، وہی پروردگار کی طرف سے خبر دینے والا اور امر ایمانی کی تنبیہ کرنے والا ہے، وہی رشید اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ اسی کو اللہ نے اپنا قانون سپرد کیا ہے، اپنا قانون علی کے سپرد کیا ہے، اور اسی کی بشارت دور سابق میں دی گئی ہے۔ وہی حجت باقی ہے اور وہی قانون مہدی تک آئے گا، اس کے بعد کوئی حجت نہیں، ہر حق اس کے ساتھ ہے، ہر نور اس کے پاس ہے، اس پر غالب آنے والا کوئی نہیں۔ وہ زمین پر خدا کا حاکم، مخلوقات میں اس کی طرف سے حکم اور خفیہ اور علانیہ ہر مسئلے میں اس کا امین ہے۔ یا ایھا الناس، میں نے سب بیان کر دیا اور سمجھا دیا، اب میرے بعد یہ علی تمہیں سمجھائیں گے۔ میں نے سب سمجھا دیا، اب میرے بعد یہ علی تمہیں سمجھائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں خطبے کے اختتام پر اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر ان کی بیعت کا اقرار کرو، اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ میں نے اللہ کے ہاتھ اپنا نفس بیچا ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے، اور میں تم سے علی کی بیعت لے رہا ہوں۔ جو اس بیعت کو توڑ دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یا ایھا الناس، یہ حج، عمرہ، یہ صفا، یہ مروہ، یہ سب شاعر اللہ ہیں، لہذا حج اور عمرہ کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ یا ایھا الناس، خانہ خدا کا حج کرو۔ جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، کوئی مومن کسی موقف میں وقوف نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا اس وقت تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لہذا حج کے بعد اسے اثر نو نیک اعمال کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس، حجاج خدا کی طرف سے محل امداد ہیں اور ان کے اخراجات کا اس کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے، اور اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یا ایھا الناس، پورے دین اور معرفت احکام کے ساتھ حج بیت اللہ کرو، اور جب وہاں سے واپس ہو تو مکمل توبہ اور ترک گناہ کے ساتھ ایھا الناس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو جس طرح کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگر وقت زیادہ گزر گیا ہے اور تم نے کوتاہیاں و نسیان سے کام لیا ہے تو علی تمہارے ولی ہیں۔ کیا پڑھوں؟ اب کیا پڑھوں؟ کون بحث؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں غدیر کا خطبہ کسی نے نہیں پڑھا۔ یہ جو فضول کی بحثیں ہوتی ہیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ غدیر کا خطبہ کسی نے نہیں پڑھا، آج پڑھ دیا۔ بھائی پتن کہہ رہے تھے کہ اگر 25 آدمی یہاں بیٹھے ہوتے تو میں ڈانس کرتا، اور میں پھر کہتا کہ ہاں ولایت علی والے بس 25 ہیں۔ نہیں سمجھے بھائی پتن کی بات آپ؟ یہ جو اتنے آ گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں چلو شہر کراچی میں کچھ تو ہیں ولایت علی پہ۔ ہاں تو کتنے خوش قسمت ہیں آپ، کتنے خوش قسمت ہیں آپ، ہیں کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ غدیر کا خطبہ آپ نے سن لیا۔ پڑھا کہاں گیا؟ کراچی میں۔ میں پڑھ رہا ہوں اور اسی وقت ماجد رضا عابدی خانہ زہرا میں پڑھ رہے ہیں۔ تبلیغ تو ہو رہی ہے۔ اب میرے بات کوئی پورا بیٹھ کے پڑھے تو میں جانوں، جو مجمع بھاگ نہ جائے تو صحیح۔ سب نہیں سن سکتے، یہ ہمارا مجمع ہے جو سن رہا ہے، اور اس کی شرح بھی 6 دن سنے گا۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جس طرح کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ اگر وقت زیادہ گزر گیا ہے اور تم نے کوتاہی و نسیان سے کام لیا ہے تو علی تمہارا ولی ہے۔ تمہارے لیے وہ احکام کے بیان کرنے والے ہیں جن کو اللہ نے میرے بعد معین کیا ہے اور میرا جانشین بنایا۔ وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے ہو سب بیان کر دیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حلال و حرام اتنے زیادہ ہیں کہ سب کا احصاء اور بیان ممکن نہیں ہے، لہذا میں تمام حلال و حرام کی امر و نہی اس مقام پر یہ کہہ کر بیان کیے دیتا ہوں کہ میں تم سے علی کی بیعت لے لا ہوں، میں تم سے علی کی بیعت لے لوں اور تم سے یہ عہد لے لوں کہ جو پیغام علی اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں خدا کی طرف سے لایا ہوں تم ان سب کا اقرار کر لو، اقرار کر لو، بس یہی کافی ہے۔ تمہیں اس فکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ حلال و حرام کیا ہے، علی تمہیں سب بتا دیں گے۔ تمہیں فقیہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے،
پیغمبر بول رہے ہیں، اب پیغمبر کے خلاف کون کام کہ یہ سب مجھ سے ہیں، اور ان میں ایک امت قیام کرنے والی ہے جن میں سے مہدی بھی ہے، جو قیامت تک حق کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے گا۔ کہیں مہدی کے علاوہ آگے بھی کچھ ذکر کر رہے ہیں پیغمبر؟ ولایت علی کا ذکر ہے، کسی اور ولایت کا تو ذکر نہیں ہے۔ اگر ہے تو خطبے میں دکھا دیجئے۔ یا یوناس، میں نے جس حلال کی رہنمائی کی اور جس حرام سے روکا ہے، کسی سے نہ رجوع کیا ہے اور نہ میں کوئی تبدیلی کی ہے، لہذا تم اسے یاد رکھو اور محفوظ کر لو۔ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو اور کسی طرح کی تبدیلی نہ کرنا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اور یاد رکھو کہ امر بالمعروف کی اصل یہ ہے کہ میری بات کی تہ تک پہنچ جاؤ۔ یہ ہے امر بالمعروف کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تہ تک پہنچو۔ کیا ہے ولایت علی؟ اس کی تہ میں جاؤ۔ یہ ایک دوسرے سے کہو امر بالمعروف، کہو ولایت علی، ولایت علی، جو جابر کہتے تھے، جو ابو ذر کہتے تھے، جو مقداد کہتے تھے، جو عمار کہتے تھے، جو سلمان کہتے تھے، جو میثم کہتے تھے، جو کمیل کہتے تھے، جو خنبر کہتا تھا، وہ کہو۔ اس کی تہ میں پہنچو، اس کی تہ میں پہنچو۔ اس کے قبول کرنے کا حکم دو اور اس کی مخالفت سے منع کرو۔ ولایت علی قبول کرنے کا حکم دو ایک دوسرے کو، اور جو ولایت علی نہ مانے اسے منع کرو۔ جو مخالفت کرے ولایت علی کی اس کو سمجھاؤ، مخالفت نہ کرو۔ پیغمبر کہہ کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی میرا حکم بھی ہے، اور امام معصوم کو چھوڑ کر نہ کوئی امر بالمعروف ہو سکتا ہے اور نہ ہی عن المنکر۔ یا یوناس، قرآن نے بھی تمہیں سمجھایا ہے کہ علی کے بعد امام ان کی اولاد ہے، اور میں نے بھی سمجھایا ہے یہ سب میرے اور علی کے اجزاء ہیں، جیسا کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں اولاد میں کلمہ باقیہ قرار دیا ہے، اور میں نے بھی کہا کہ جب تک تم قرآن اور اطرت سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ یا یوناس، تقوی اختیار کرو۔ تقوی، قیامت سے ڈرو کہ اس کا زلزلہ بڑا عظیم شے ہے۔ موت، حساب، میزان، اللہ کی بارگاہ کا محاسبہ، ثواب اور عذاب، سب کو یاد کرو کہ وہاں نیکیوں پر ثواب ملتا ہے اور برائی کرنے والے کا جنت پہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ولایت علی کے ساتھ بار بار کہہ رہے ہیں، یا یوناس تم اتنے زیادہ ہو کہ ایک ایک میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیعت نہیں کر سکتے ہو، لہذا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے علی کے امیر المومنین ہونے اور ان کے بعد کے ائمہ جو ان کے صلب سے میری ذریت ہیں سب کی امامت کا اقرار لے لوں، لہذا تم سب مل کر کہو ہم سب آپ کی بات کے سننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، راضی رہنے والے ہیں، اور علی اور اولاد علی کے بارے میں جو پروردگار کا پیغام پہنچایا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ سب نے شور مچا کے کہا اب پیغمبر کے کلمے دہرائے، آپ بھی دہرائیے، پکار کے کہو کہ علی پہ ایمان لائے۔ 1.5 لاکھ کے مجمع نے پکارا کہ ایمان لائے۔ الست بربکم، پہلے دن روحوں سے پوچھا گیا تھا، سب نے کہا بلا، یہاں بھی سب نے کہا ہاں بلا۔ میں ولایت علی کو پیش کر رہا ہوں، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ہم اس بات پر اپنے دل، اپنی روح، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے بیعت کر رہے ہیں۔ ہاتھ کی بیعت نہیں، پھر سنو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس بات پر اپنے دل، اپنی روح، اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے بیعت کر رہے ہیں، اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے۔ کہو کہو کہو، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہو، اسی پہ زندہ رہیں گے، اسی پہ مریں گے اور اسی پر دوبارہ اٹھیں گے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہو کہو، اسی پر دوبارہ اٹھیں گے، نہ کوئی تغیر و تبدیلی پیدا کریں گے اور نہ کسی شک و ریب میں مبتلا ہوں گے، نہ حیث سے پلٹیں گے، نہ میثاق کو توڑیں گے۔ آیا ہے میثاق، پہلے دن بھی میثاق، غدیر میں بھی میثاق، ہم میثاق نہیں توڑیں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور علی امیر المومنین اور ان کی اولاد ائمہ جو آپ کی ذریت میں ہیں ان کی اطاعت کریں گے، جن میں سے حسن و حسین کی منزلت کو اور ان کے مرتبے کو اپنی اور خدا کی بارگاہ میں تمہیں دکھلایا اور پیغام بھی پہنچا دیا۔
میں نے حسن اور حسین کا مرتبہ بھی تمہیں دکھلا دیا اور یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں اور اپنے باپ علی کے بعد امام ہیں، اور میں علی سے پہلے ان دونوں کا باپ ہوں۔ میں علی سے پہلے ان دونوں کا باپ ہوں۔ اب تم لوگ یہ کہو کہ ہم نے اس بات پر اللہ کی اطاعت کی، حسن حسین کو اولاد رسول مانو، اس میں بھی اطاعت ہے، آپ کی اطاعت کی، اور علی، حسن اور حسین اور ائمہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اور جن کے بارے میں ہم سے عہد لیا ہے، سب کی دل و جان سے اور دست و زبان سے بیعت کی ہے۔ ہم اس کا کوئی بدل پسند نہیں کریں گے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کریں گے۔ قسم اٹھوائی ہے